بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے جمعرات کا وظیفہ۔ جمعرات کا یہ ایسا خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں کو نوازا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جمعرات کے فضائل اور ایک بندے نے ایک ایسا وظیفہ کیا کہ آج وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ جو بہت زیادہ پریشان حال تھا، اس کا جیب خالی تھا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بندہ بہت زیادہ خوشحال ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس ہر ایک چیز جس کی وہ خواہش، جس کی ہر ایک عام انسان خواہش رکھتا ہے، وہ ہر چیز اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ تو آج کا میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جمعرات کا دن بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے سونے اور چاندی کے قلم میں سے لکھ کر اور سونے اور چاندی کے تخت میں سجا کے اس بندے کا درود پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ایک پل بیماری ہے تو دوسرے پل صحت و تندرستی۔ ایک عام خاتون جس کی نظر فقط آسائشوں پر ہوتی ہے تو اس کے لیے بیماری و پریشانی اور آزمائش کی معمولی سی گھڑی بھی اذیت ناک بن جاتی ہے اور وہ بے صبری اور شکوہ شکایات کا مظاہرہ کر بیٹھتی ہیں، مگر کامل ایمان والے جو دنیا کی فانی آسائشوں کے دھوکے میں کھو کر آخرت کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ان کی نظر میں مصائب و مشکلات اور بیماریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ ہر مصیبت، پریشانی اور بیماری میں صبر کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر پر تھا کہ جنگل سے گزرتے ہوئے ہم راستہ بھول گئے، پھر ایک خیمہ دیکھا تو وہاں جا کر بلند آواز سے سلام کیا، اے خاتون خیمے سے باہر تشریف لائیں، اور ہمارے سلام کا جواب دے کر پوچھا کون ہو؟ ہم نے عرض کی ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ خیمہ دیکھا تو ان کی طرف چلے آئے، اس پر وہ بول اٹھیں، ٹھیک ہے تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں تمہاری مہمانی کے لیے کچھ کرتی ہوں کہ جس کے تم حقدار ہو۔ پھر فرمانے لگیں، اپنا منہ دوسری طرف کر لو تاکہ تمہیں تمہارا حق دیا جائے۔ ہم دوسری طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے اپنی چادر اتار کر بچھائی اور خود پردے کی اوٹ میں ہو کر کہنے لگیں، اس پر بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا ابھی آتا ہی ہوگا، پھر تمہاری مہمان نوازی کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ ہم بیٹھ گئے، اتنے میں ایک سوار آتا دکھائی دیا تو وہ بولی، یہ اونٹ تو میرے بیٹے کا ہے لیکن اس کا سوار میرا بیٹا نہیں۔ کچھ دیر بعد سوار نے خیمے کے پاس آ کر اس سے عرض کی، اے ام عقیل، اللہ پاک تمہارے بیٹے کے معاملے میں تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، تمہارا بھلا ہو، کیا میرا بیٹا انتقال کر گیا؟
اس سوار نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کیسے، کہاں؟ اور وہ اونٹوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ اونٹوں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر وہ صابرہ خاتون روئی، نہ کسی قسم کا واویلا کیا، بلکہ اس اونٹ والے سے کہا ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں، ان کی ضیافت کا اہتمام کرو، وہ مینڈھا لے کر اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ مینڈھا ذبح کیا گیا اور اس کی گوشت سے ہماری دعوت کی گئی۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ عورت کتنی صبر والی ہے کہ جوان بیٹے کی موت پر اس نے کچھ بھی واویلا نہ کیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو صابرہ خاتون نے کہا تم میں سے کوئی شخص مجھے اللہ پاک کی کتاب میں سے کچھ آیات سنا کر مجھ پر احسان کرے گا جس سے صبر و شکر کی دولت نصیب ہو۔ لہٰذا میں نے سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت کی کہ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سبحان اللہ عز و جل، صبر ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا۔ یہ صبر کرنے والی خاتون نہ تو صحابیہ تھیں، نہ ہی کوئی عالمہ مقتیہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، بلکہ وہ جنگل میں رہنے والی ایک عام خاتون تھیں۔ اگر ان کا یہ واقعہ ہم تک نہ پہنچتا تو ہم ان کی عظمت کے متعلق کبھی نہ جان سکتے۔ اس خوشبخت ماں کی عظمت کو سلام کہ جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کی موت کی خبر سن کر چیخ و پکار نہ کی بلکہ صبر کیا۔ واقعی صبر بہت عظیم صفت ہے۔ تو غور کیجئے، جب ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت اور آزمائشوں میں مبتلا رہنے والے جب حاضر کیے جائیں گے تو نہ ان کے لیے میزان قائم کیا جائے گا اور نہ ان کے دفتر کھولے جائیں گے، بلکہ ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی۔ تو معلوم ہوا بیماریوں اور دیگر پریشانیوں پر صبر کرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اس لیے یہ اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ لوگ بھی صبر کیا کریں۔ ہم صبر کے متعلق چند اور چیزیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں گے۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ، پھر اس کے بعد واقعے سے ریلیٹڈ ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گی۔ ایک بھائی جو بہت زیادہ پریشان حال تھے، ان کے پاس کچھ نہ تھا، نہ مال تھا نہ رزق تھا، بلکہ لوگوں سے مانگ کر بھوکے رہ کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ تو ایک دن خواب میں ایک بزرگ ملے، ان بزرگ نے انہیں یہ وظیفہ بتایا کہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنا۔ تو انہوں نے وظیفہ شروع کر دیا۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہوئی جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے بھی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے کہ جمعرات کا جب دن آئے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اس تسبیح پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 33 بار یا رزاق پڑھنا ہے اور 33 بار درود پاک۔ پھر سے سن لیجئے، 33 بار سورہ کوثر، 33 بار آپ نے سورہ کوثر کے بعد سورہ اخلاص اور 33 بار آپ نے یا رزاق اور 33 بار درود پاک، یہ آپ نے پڑھ کر اور اس کے بعد کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس سامنے ایک دودھ کا گلاس ہو۔ اس دودھ کے گلاس پر آپ نے دم کر لینا ہے، چونکہ جو دودھ کا گلاس ہوتا ہے وہ رزق بڑھانے کا اور گھٹانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو دودھ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھی غذا ہے جو جنت میں بھی پائی جائے گی، لہٰذا یہ وظیفہ آپ نے دودھ پر کرنا ہے۔ تو دودھ کے اوپر آپ یہ وظیفہ کریں، ایک گلاس ہو، ایک کپ ہو، اس پر وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وظیفے کرنے کے بعد آپ نے وہ دودھ کا گلاس پی لینا ہے، خود بھی پینا ہے، اپنے بچوں کو بھی پلانا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے غیب سے آپ کے لیے رزق کا اہتمام کر دے گا۔ اور اس کے بعد جب آپ دودھ پی لیں
تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اتنی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ جن کا مکان نہیں اپنا ان کو مکان عطا فرمائے گا، اور جو گاڑی کی خواہش رکھتے ہیں اللہ کی ذات انہیں گاڑی بھی عطا فرمائے گی، اور جو رزق کی خواہش رکھتے ہیں اللہ کی ذات آپ کو بے بہا رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے درود پاک کا تحفہ میرے ملت کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے حساب عطا فرمائے۔ اور میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعاؤں میں حصہ لیا ہے ان میں ایک نزہت ہیں اور خان ہیں، اس کے علاوہ شہناز بیگم ہیں، انس رضا ہیں، اور محمد علوی ہیں، کلندر بادشاہ ہیں، نسیم اقبال ہیں، عشرت جہاں ہیں، مبارک صالح ہیں، محمد ناظم ہیں، اور ظہیر احمد ہیں، افسانہ خان ہیں، اور صابر ہیں، افروز ہیں، اور شیخ ریاض ہیں، مقبول جان ہیں۔ یہ چند بہن بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، مشکلات پریشانیاں حل فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔